السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست محمد آصف آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں اس صدی کے مجدد اعظم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ماضی میں بھی رہا اور آج بھی وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس صدی کا مجدد فلاں شخص سے، صدی کا مجدد فلاں شخص سے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا بہروپیہ بندہ جس کا نام طاہر الپادری ہے، اس نے کسی ٹائم پہ یہ بڑا مشہور کروایا، پوری دنیا کے اندر مشہور کروایا اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا کروایا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں، اور اس کے جو فالوورز تھے انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ اس نیریٹو کو بہت زیادہ پروموٹ کیا کہ طاہر الپادری صاحب اس صدی کے مجدد ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس بہروپیہ طاہر الپادری کو پوری دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کروایا اور اس کو ذلت اور رسوائی دی۔ اس نے جو دھرنے کیے اس میں وہ اتنا بڑا بہروپیہ ثابت ہوا اور بڑا ذلیل و خوار ہوا۔ جو شخص ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو قاتل بولا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اس کو اتنا ذلیل کروایا کہ آج پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے بالکل گنے چنے لوگ ہیں، جو کہ بہت لمیٹڈ تعداد میں لوگ ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آج ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری امت مسلمہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کیس لڑنے والے تھے وہ حقیقی طور پہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجددیت کا ثبوت بہت سارے ہیں میرے پاس۔ ان میں سے ایک مجددیت کا یہ ثبوت ہے کہ آپ کے نماز جنازہ میں تمام علماء اہل سنت نے شمولیت اختیار کی، اور جو نہیں بھی شمولیت اختیار کر سکے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، ہر طریقے سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپریشیٹ کیا۔ ان کی جو کاوشیں، ان کی جو کوششیں، ان کی جو محنت، تگ و دو ناموس رسالت کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے حوالے سے، جو انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو کام کیے ہیں، ان کو بہت سراہا تمام علماء اہل سنت نے۔ جو کچھ اپنے آپ کو علماء اہل سنت کہتے ہیں جن کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ تو تمام علماء اہل سنت نے جو ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو سپورٹ کیا، چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ انڈیا کے ہوں۔ تو جتنے بھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپورٹرز ہیں، چاہنے والے ہیں، محبین ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو لیڈر ہے نا، وہ کوئی عام لیڈر نہیں ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، علماء کرام، بہت سارے علماء کرام ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، جو اہل سنت کے علماء کرام ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں، مگر جو بات علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی وہ اور کسی میں نظر نہیں آئی۔ جو نڈر پن، جو حافظہ، جو علم، جو محبت رسول، جو ناموس رسالت کا دفاع، جو ختم نبوت کے لیے سٹینڈ لینا، اس کے علاوہ جتنی جو کاوشیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جتنی دلیری کے ساتھ آپ لڑے ہیں، صرف 4 سے 5 سالوں کا ہی اگر آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ ان پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے انہوں نے جو بڑے بڑے گدی نشین، جو بڑے بڑے مدارس چلانے والے، بڑے بڑے جو ہے دارالعلوم چلانے والے، وہ کام نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر کفر کانپتا ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ صرف کفر ہی نہیں کانپتا، اور ہمارے پاکستان میں جو منافقین ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، جو لبرلز ہیں، جو سو کولڈ اسلام کا نام لینے والے منافقین ہیں، وہ سب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے، ان سے گھبراتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کسی قسم کا مداہنت کا شکار نہیں رہے کبھی بھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کی بات نہیں کی، اپنی ذات کا نعرہ نہیں لگوایا۔ جب بھی بات کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات کی، جب بھی بات کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بات کی، جب بھی بات کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات کی،
اور اسلام کو نافذ کرنے کی بات کی، اسلام کو طاقت میں لانے کی بات کی، اور بلکہ انہوں نے ہمارے نظریات کو چینج کیا، ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمایا۔ انہوں نے ہمارے سامنے پورا نقشہ رکھا کہ ریاست مدینہ میں کیا 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 جاتا تھا، صحابہ کرام کی کیا زندگی تھی، اہل بیت کرام کی کیا پاک زندگیاں تھیں۔ تو ان کی بیانات سن سن کے کروڑوں لوگوں نے جو ہے اسلام کی طرف رجوع کیا، کروڑوں لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے وہ اسلام کی طرف واپسی پلٹے، کروڑوں لوگوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے دلوں میں جلائی، کروڑوں لوگوں نے دل میں یہ تصور پیدا کیا کہ ہم نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، کروڑوں لوگوں نے اپنے دل میں یہ بات اجاگر کی کہ ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کروانا ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے طائف میں، جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی کندھے پہ، جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانیاں دیں، جس کے لیے آپ کے چچا مبارک کا کلیجہ چبایا گیا، جس کے لیے آپ نے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں، جس کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دی گئیں، اسلام کے مجاہدین نے 1400 سال سے قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہی جذبہ جو مجاہدین کا تھا، جس کے ذریعے اسلام پھیلا، جس کے ذریعے اسلام قائم و دائم ہوا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے غلام علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے سامنے اس صدی میں پیش کیا۔ اس وجہ سے وہ اس صدی کے مجدد اعظم تھے، اس وجہ سے وہ اس صدی کے مجدد اعظم تھے کہ وہ مدرس بھی تھے، وہ ایک مستند عالم بھی تھے، وہ ایک صرف و نحو کے امام بھی تھے، وہ امیر المجاہدین بھی تھے، وہ امام العاشقین بھی تھے، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جنہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کی بات نہیں کی، جنہوں نے کبھی بھی تکبر غرور نہیں کیا، جنہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کا نعرہ نہیں لگوایا۔ انہوں نے جب بھی بات کی اس دین کو نافذ کرنے کی بات کی، جس دین کے ذریعے ہی ہماری فلاح ہے، جس دین کے ذریعے ہی ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا سکتے ہیں، اس دین کی بات کی۔ اور آپ یاد رکھ لینا یہ بات کہ جب تک دین نافذ نہیں ہوتا تب تک ہماری زندگیوں میں نہ چین آ سکتا ہے، نہ سکون آ سکتا ہے، نہ اطمینان آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوشن ڈالیں کہ اب اس وقت جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کو سپورٹ کریں اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس پارٹی کو سپورٹ کریں جو اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانا چاہتی ہے، اور وہی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین علامہ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی پارٹی ہے، جس کے ذریعے ہی ہم فلاح و بہبود پا سکتے ہیں۔ اور طاہر الپادری صاحب، آپ بولا کرتے تھے کہ جنازے فیصلہ کر دیں گے، جنازے فیصلہ کر دیں گے کہ کون حق پر ہوگا، تو جنازے نے فیصلہ کر دیا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، جس میں 1,70,00,000 لوگوں نے شرکت فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ بڑے جنازے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، بڑے جنازے ان کے ہوتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں، بڑے جنازے ان کے ہوتے ہیں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہوتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کے نہیں ہوتے جو کینیڈا میں بیٹھ کے وہاں کی نیشنلٹیز لے کے وہاں کا پیسہ لے کے ان کی بولیاں بولتے ہیں، ناموس رسالت کے خلاف غداریاں کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو غلط طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں پوری امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ اب بھی وقت ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو مشن کو سمجھو اور ان کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسلام کو نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کرو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔